کیا آپ جانتے ہیں کہ مکیش امبانی کون ہے؟ اور کیا آپ مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کی تقریب سے واقف ہیں؟ مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی رشک یا پھر ایک سبق؟ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ مارک زکربرگ اور ایلون مسک کی شرکت اور قدرت کی ادھوری تصویر۔ رب کائنات نے زندگی کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ تمام تر کامرانیوں اور کامیابیوں کے باوجود زندگی کی تصویر ادھوری ہی رہتی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس میں موجود کمی ہمیں چبھتی ضرور ہے۔ مارچ کے آغاز میں دنیا کی مہنگی ترین پری ویڈنگ تقریبات نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی اس کا کافی چرچا رہا۔ بہت سی پوسٹ ایسی نظر آئیں کہ ہمارے نوجوان آہیں بھرتے دکھائی دیے۔ کہیں لکھا تھا بندہ اتنا امیر ہو تو مارک زکربرگ اور ایلن مسک کو شادی پر بلا سکے۔ یہ پری ویڈنگ تقریبات مکیش امبانی کے چھوٹے بیٹے انت امبانی کی تھیں۔ مکیش امبانی ایشیا کے امیر ترین کاروباری اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں 11ویں نمبر پر ہیں۔ وہ ریلائنس گروپ کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ پری ویڈنگ تقریبات کے لیے امبانی خاندان نے گجرات کے شہر جام نگر کو اربوں روپے لگا کر مہمانوں کے لیے سجایا۔ اس تقریب میں مہمانوں کو 2500 ڈشز ناشتے، سہرانے، شام کی چائے، عشائیے اور مڈ نائٹ ڈنر کے طور پر پیش کی گئیں۔ بھارت کے درجنوں اعلیٰ درجے کے باورچی اور شیف جام نگر میں مہمانوں کے لیے کھانا پکانے کے لیے بلائے گئے۔ 3 دنوں میں ایک ڈش کو دوسری دفعہ دہرایا نہیں گیا۔ تقریب میں تقریباً 50,000 لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا گیا۔ فلم انڈسٹری کے تمام سپر سٹار تقریب میں ناچتے دکھائی دیے۔ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ اور ٹویٹر خرید کر ایکس کی بنیاد رکھنے والے ایلون مسک اپنی بیویوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے بھی خصوصی مہمان کی حیثیت سے شرکت حاصل کی۔ مہمانوں کو لانے اور لے جانے کے لیے چارٹر طیارے، مرسیڈیز کاریں اور لگژری گاڑیاں استعمال کی گئیں۔ 2018 میں بھی مکیش امبانی نے اپنی بیٹی ایشا کی شادی پر اربوں ڈالرز خرچ کر کے پوری دنیا میں مہنگی شادی کا ایک ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اس شادی میں مہمانوں کو دعوت ناموں کے ساتھ سونے کی مالائیں بھی پیش کی گئی تھیں اور تمام مہمانوں کو شرکت کے لیے ان کو بھاری معاوضے دیے گئے تھے۔ خیال یہی ہے کہ اس تقریب میں بھی خاص مہمانوں شرکت کے لیے ریلائنس گروپ کی طرف سے ادائیگی کی گئی ہے۔ دنیا بھر سے نامور گلیمرس شخصیات کی موجودگی کی چوکا چوند کے باوجود اس تقریب کا مرکز نگاہ دولہا انت امبانی اور دلہن رادھیکا مرچنٹ تھے۔ تقریب کے 3 دن باقاعدہ طور پر ایک تھیم کے تحت منائے گئے۔ دولہا دلہن سے لے کر تمام لوگوں کے کپڑے اسی تھیم کے مطابق تھے۔ تھیم کے مطابق تقریب کا کروڑوں روپے کا ڈیکور کیا گیا۔ تقریب کے دولہا انت امبانی اس وجہ سے بھی خبروں کا موضوع رہے کہ وہ ایک خطرناک بیماری کا شکار ہیں جس میں وزن بے تحاشا بڑھ جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی دھان پان سی خوبصورت دلہن دیکھنے والوں کو حیران کرتی۔ انت امبانی کو شدید قسم کا دمے کا مرض لاحق ہے۔ اس کا علاج عام دوائیوں سے ممکن نہیں۔ 100 علاج کے لیے اسے اسٹیرائڈز دیے جاتے رہے ہیں۔ ان میں سے اسٹیرائڈز کی ایک قسم کارٹیکو اسٹیرائڈز بھی ہے۔ اسٹیرائڈز کی یہ قسم وزن بڑھنے کا سبب بنتی ہے۔ اس سے انسان کی بھوک بے تحاشا بڑھ جاتی ہے، اتنی کہ وہ ہاتھی کی طرح کئی افراد کا کھانا اپنے پیٹ میں انڈیلنے لگتا ہے۔ ایک طرف بھوک بڑھتی ہے تو دوسری طرف مریض کا میٹابولزم کچھوے کی طرح سست رفتار ہو جاتا ہے۔ میٹابولزم انسانی جسم کا وہ نظام ہے جس سے خوراک ہضم ہوتی ہے اور توانائی جسم کا حصہ بنتی ہے۔ میٹابولزم اچھا ہو تو چربی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ کارٹیکوسٹیرائڈز جسم کے نظام انہضام کو درہم برہم کر دیتا ہے، جس کے اندر چربی جمع ہونے لگتی ہے اور جسم کئی طرح کی دوسری بیماریوں کی عام جگہ بن جاتا ہے۔ مسلز پروٹین نہیں بنتی، جس کے نتیجے میں جسم بے تحاشا موٹا ہونے لگتا ہے۔ کارٹیکوسٹیرائڈز کے مزید برے اثرات یہ ہیں کہ جسم میں پانی جمع ہونے لگتا ہے، جسے ڈاکٹری اصطلاح میں واٹر ریٹینشن کہتے ہیں۔ اس واٹر ریٹینشن کی وجہ سے جسم موٹا ہونے لگتا ہے۔ اس سے قدرت کی ستم ظریفی کہیے کہ کھربوں ڈالر کے اثاثوں کے مالک مکیش امبانی کا لاڈلا اور چھوٹا بیٹا ایک ایسی بیماری کا شکار ہے جس کے علاج کے لیے اسٹیرائڈز کی تباہی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ انت امبانی اپنی زندگی کے اوائل برسوں سے ہی اس بیماری کا شکار ہے۔ اس کا اربوں کھربوں پتی باپ اپنے بیٹے کے بہلاوے کے لیے اپنی دولت پانی کی طرح بہاتا ہے۔ اس کے بیٹے کو ہاتھیوں سے لگاؤ ہوا تو مکیش امبانی نے ایکڑوں پر پھیلا ہوا ہاتھیوں کا ایک سفاری پارک بنا دیا۔ اس سفاری پارک میں بیمار ہاتھیوں کے ہسپتال، تفریح گاہوں، سپا اور مالش کا انتظام ہے۔
خشک میوہ جات سے بھرے ہوئے سینکڑوں لڈو روزانہ ہاتھیوں کو کھلائے جاتے ہیں۔ یہ صرف مکیش امبانی کے اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ لاڈ کی ایک جھلک ہے، مگر وہ اپنی تمام تر دولت کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرا ایک دن نہیں خرید سکا۔ اننت امبانی نے تقریب میں ہزاروں مہمانوں کے سامنے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی پھولوں کی سیج نہیں رہی، بلکہ میں نے کانٹوں کے راستوں پر چل کر زندگی گزاری ہے۔ اس کا اشارہ اپنی خوفناک بیماری کی طرف تھا۔ اس نے کہا کہ میں بچپن ہی سے ایک ایسی بیماری کا شکار تھا جس میں میرے والدین نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جب اننت امبانی یہ باتیں کر رہا تھا تو کیمرے نے ایشیا کے سب سے امیر ترین شخص مکیش امبانی کے چہرے کو زوم کیا۔ اس کے گہرے سانولے رنگ میں ڈوبے خد و خال تکلیف سے پگھل رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو روا تھے، تکلیف اور بے بسی کے آنسو کہ وہ کھربوں ڈالر کے اثاثوں کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرا ہوا ایک دن نہیں خرید سکتا۔ رب نے دنیا ایسی ہی بنائی ہے کہ تصویر ادھوری ہی رہتی ہے۔ اسی ادھورے پن میں ہمیں اس ذات کا عکس دکھائی دیتا ہے جو مکمل ہے۔ تو آئیے مکیش امبانی کی دولت پر رشک کرنے کی بجائے اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کی ادھوری تصویر پر اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ تصویر تو اس کی زندگی کی بھی مکمل نہیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔